نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2564۔ ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، 3 شخص ایسے بد نصیب ہیں کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اپنے تحفے دے کے جتلانے والا، دوسرا نمبر پہ اپنے شلوار اور پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور تیسرا نمبر پہ ہے جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ ان تینوں شخصوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید نازل فرمائی ہے، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان سے کلام فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کل یہ تینوں چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ جب کوئی بندہ باہر سے چلا جاتا ہے تو کوئی تحفہ وغیرہ لے کر جاتے ہیں، تو پھر وہ تحفے دینے کے بعد احسان جتلانا شروع کر لیتا ہے کہ میں نے باہر سے ان کے لیے یہ تحفے لے کر آیا تھا، ان کے لیے میں نے یہ لے کر آیا تھا۔ اسی طرح دوسرا نمبر جو شلوار اور پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ تو ہمارے جوان نسلوں نے ایک فیشن بنایا ہوا ہے۔ ٹخنوں کو، شلوار اور پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، اور اس کے بعد اس کو پونچوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے چلنا، اور اسی طرح جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو بیچنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دکاندار ہوگا وہی سامان بیچنے والا ہو، اس سے وہ تمام لوگ بھی مراد ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی چیز وغیرہ بیچ لیتے ہیں، کوئی موبائل وغیرہ بیچ لیتے ہیں قسمیں کھا کر۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موبائل کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، اس کی چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، مگر وہ نقص کو چھپا کر قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ یہ موبائل نہیں ہے، ابھی میں نے لیا ہے، بالکل صحیح ہے، تندرست ہے، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ 2 یا 3 آنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آتی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، تاکہ شاید کیا پتہ اگر آپ کی اس بات کو پہنچانے سے وہ شخص عمل کرے تو آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔